ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مصعب بریک میں جانے سے پہلے پردے کی اہمیت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے، تو میں چاہوں گا کہ کل جو ایک تو حدیث مبارک آپ نے بیان کی تھی حضرت فاطمہ الزہرا کے حوالے سے، ایک تو وہ حدیث مبارک دوبارہ سنا دیجئے، اس کے علاوہ جو آیہ مبارکہ کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کے بارے میں ضرور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کچھ یوں ہے، اس کا حدیث کا تفصیلی مفہوم ہے۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دیگر اصحاب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موجود تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، سوچتے رہے، پھر جب گھر میں تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے فاطمہ، آج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو تم بتاؤ اس کا جواب کیا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز یہ ہے نہ اسے کوئی غیر مرد دیکھے اور نہ یہ کسی غیر مرد کو دیکھے۔ یہ عورت کے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ تو اب کوئی غیر مرد نہ دیکھے سے مراد تو پھر یہ ہو گئی کہ اپنے آپ کو پورا کور رکھے، اپنے آپ کو پورا کور رکھے، اور قرآن مجید فرقان حمید بھی اسی بات کا حکم دیتا ہے۔ جیسے کہ ایک آیت کریمہ جس طرح ہمارے کالر نے سوال میں عطا اللہ صاحب نے جو سوال فرمایا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں پھر کیا فرمایا؟ قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، تمام مومنین کی عورتوں کو یہ حکم دیجئے۔ کیا حکم دیجئے؟ کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے اوپر ڈھانپے رہیں، اس طرح کے پہچان میں نہ آئیں، یعنی پردے کا حکم ہے، نہ کہ اپنے آپ کو بنا سوار کے بال کھول کر میک اپ کر کے باہر گھومیں، نہ یوں اور نہ ہی یوں کہ انہیں لوگ پہچانیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے کہ وہ کوڑے مارا کرتے تھے، کس کو؟ پردہ کرنے پر، لونڈیوں کو، کہ وہ چہرہ نہ چھپائیں۔ اس وقت آزاد اور غلام عورتوں میں وجہ فرق یہ تھا کہ آزاد عورتیں پردہ کیا کرتی تھیں، چہرہ چھپایا کرتی تھیں، اور لونڈیاں غلام لونڈیاں جو تھیں وہ پردہ نہیں کیا کرتی تھیں۔ یہ تو زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں یہ دستور تھا، اور اس دور میں سب کے سب کو گویا کہ اس لونڈیوں والے حکم میں لے آئے وہ لوگ جو خاص اس بات کی مہم چلاتے ہیں کہ کسی طریقے سے پردہ ختم کر دیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوڑے سے مارا کرتے تھے کہ چہرہ چھپاتی ہے لونڈی ہو کر، یہ تو آزاد عورتوں کے لیے ہے، اور لونڈیوں کے احکام جدا ہیں، چونکہ وہ گھروں میں کام کرتی تھیں، سارے کام کرتی تھیں، ان سے اس کے آقا کا بھی پردہ نہیں ہوتا تھا کسی بھی اعتبار سے، ان کے سارے احکامات جدا ہیں۔ آزاد عورتوں کے بارے میں یہی حکم ہے جو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا، قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، کہ آپ فرما دیجئے مسلمان عورتوں کو، اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو کہ وہ اپنے چہروں کو چھپائیں، این یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن، یہ کہ پہچان میں نہ آئیں۔ اور جلابیب کیا ہے؟ ایسی بڑی چادر۔ آج میں گھر پہ بیٹھا ہوا پروگرام ڈاکٹر صاحب دیکھ رہا تھا، ایک صاحب آج کل اصل میں ایک اور مرض یہ ہے کہ اگر ڈاکٹر صاحب ہیں نا، جس طرح آپ ڈاکٹر ہیں، اب آپ کا کام ہے کسی مریض کے مرض کی تشخیص کر کے اس کے لیے دوائی تجویز کرنا۔ آپ کا کام اگر میں لے لوں تو جناب محترم ٹھیک ہونے کے بجائے وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ میں جب اس کو دوائی دوں گا تو پتہ نہیں وہ کہاں پہنچے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ڈاکٹر مفتی بن کر فتویٰ دینا چاہے گا تو وہ کیسا فتویٰ دے گا؟ جیسے کہ کسی کو ڈرائیور کو جو ہے ممبر رسول پر بٹھا دیا جائے اور وہاں سے ایک عالم کو اتار کر ڈرائیور کی سیٹ پہ بٹھا دیا جائے، تمہارا یہ کام ہے، تمہارا وہ کام ہے۔ اسی طریقے سے ہر آدمی عالم بننے کی کوشش کر رہا ہے، مفتی بننے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہ سحر اور افطار ٹرانسمیشن چونکہ سبھی لوگوں نے شروع کی ہوئی ہے، علماء جو ہے ان کو قریب آنے نہیں دے رہے یا ان کو یہ موقع نہیں دیا جا رہا۔ ہر آدمی اور پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیوں یہ کام علماء والا کر رہے ہیں؟ بھائی ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم پر بھی کچھ فرض ہے، ہم پر بھی کچھ فرض ہے، ہم وہ فرض ادا کر رہے ہیں۔ بھائی 6 کلمے پورے یاد نہیں ہیں، ٹھیک ہے، صحیح طور پر تو پہلا کلمہ اور اس کا ترجمہ اور اس کے معنی مفہوم سے بھی آگاہی نہیں ہے،
اور کام ہے مفتیان اکرام والا فتوے دینا. تو وہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا, ڈسکس یہی ہو رہا تھا, قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے برقع؟ میرے بھائی جلابیب جو ہے وہ ایسی بڑی چادر کو کہتے ہیں جو لباس کے اوپر پہنی جائے, اور وہ ایسی اس طرح پہنی جائے کہ اس سے کوئی اعضا جو ہے وہ جسم کے وہ نظر نہ آئیں, واضح نہ ہوں, اور چہرے کے اوپر ڈالی جائے اس طریقے سے کہ چہرہ بھی واضح نہ ہو, یعنی فرق نہ پتہ چلے جس جوان ہے. کو اردو زبان میں برقعے کا نام دے دیا گیا یا حجاب کا نام دے دیا گیا, یا اس طریقے سے آپ اور کوئی بھی نام دے دیں. تو بھائی جس کو برقع پسند نہیں ہے وہ کم از کم بڑی چادر تو اوڑھ لے اس طریقے سے کہ وہ اپنے آپ کو چھپائے. یہاں تو لوگ جو ہے وہ الامان والحفیظ کپڑے ہی پورے پہننے کو تیار نہیں ہیں, اور اگر انہیں شرعی احکامات بتائے جائیں تو یہ کون سی دقیانوسی باتیں آپ نے شروع کر دی ہیں, یہ کیا مولانا لوگوں کی باتیں شروع کر دی ہیں, آزادی کا زمانہ, یہ کون سی آزادی ہے؟ ڈاکٹر صاحب آج کے دور میں جو ہے وہ عورت کو اشتہار بنا کر ہم نے چپکا دیا. آپ دیکھیں جس روڈ سے گزریں کہیں بسکٹ لے کر عورت کھڑی ہوئی ہے, کہیں نورس کی بوتل کے ساتھ عورت. کالر ویٹنگ پر ہیں, اس سوال کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. غالباً لائن ہماری ڈراپ ہو گئی ہے. کسی بچے کی کال تھی جو ہنس رہا تھا. وہ آپ کے ماشاءاللہ آپ جذبات میں جب بول رہے تھے تو وہ آپ کے اسٹائل پر, کیونکہ آپ رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے. سوال مصعب اکثر و بیشتر جب یہ پوچھا جاتا ہے, کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو پڑوس ملک میں جا کر عجیب و غریب حرکتیں کر کے اور یہاں آ کر اپنے آپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب اسلام میرے دل میں ہے, میرے دل کا حال اللہ جانتا ہے, کسی عام آدمی کو بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس لیے کہ ہر کسی کو قبر میں اپنا جواب دینا ہے. اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ چینلز ان کو ایڈاپٹ بھی کر رہے ہیں, اور باقاعدہ ان کو رمضان کی ٹرانسمیشن بھی ملنے کے چانسز تھے, اور باقاعدہ بڑی اس پر جو ہے وہ مختلف جو سوشل سروسز ہیں اس میں باقاعدہ بڑی اس میں ڈسکشن ہوئی ہے, پھر جا کے اللہ اللہ کر کے وہ چیزیں اسٹاپ ہوئی ہیں. لیکن آج ان سے اگر پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا جو اسلام ہے وہ ہمارے دل کے اندر ہے, اور اس سے ہم بڑا اس سے وابستگی ہماری ہے, اور قبر میں ہمیں اللہ کو جواب دینا ہے, لہٰذا کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے, نہ کسی مفتی کو نہ کسی عالم کو. ہم اس کے بارے میں اپنے ناظرین کو ایک حدیث یاد کرانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ حدیث ہے کہ دیکھ لو کہ اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو. یہ حدیث ہے کہ اپنا دین تم کس سے لے رہے ہو, دیکھ لو. امن تاخذون دینکم, امن تاخذون دینا, کہ دین لے کس سے رہے ہو. اب اگر دین ہمیں ایسے لوگ دیں گے, مراسی لوگ دین دیں گے, صحیح ہے, رمضان میں جو ہے وہ مطلب صرف جو رمضان کے مسلمان جو رمضان کے اندر بھی قرآن, رمضان, روزہ, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, صرف مطلب وہ مال کمانے کا شوق, اور میڈیا میں سے بھی کچھ بد نصیب لوگ جو ہے وہ انہیں آگے کر کے اور ان کے ساتھ لوگوں کو بٹھا کر وہ روزے کے مسئلے مسائل بیان کریں گے, تو وہ دین کہاں جائے گا. یہ تو ڈاکٹر صاحب مذاق بنا دیا گیا ہے ہماری قوم کے ساتھ, ہم لوگوں کے ساتھ, کہ جس کی تھوڑی سی جان پہچان ہوگی وہ جناب محترم آگے آ کر اس کو بھلے کلمہ یاد نہیں ہے مگر وہ مرد ہو یا عورت ہو وہ ذرا مشہور ہونا چاہیے, اور اس کے بعد جو ہے وہ سلسلہ دینی مسائل کا جاری ہو جاتا ہے. وہ تو اللہ کا شکر ہے, آپ کی بات ہے, میرے علم میں یہ مسئلہ ہے, تو یہ پروگرام جن کا شروع ہونا تھا ختم ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا, ورنہ تو کیا تماشا لگنا تھا. وہ پھر ہماری پاکستانی قوم جو ہے وہ پورے رمضان. ٹھیک ہے مصعب, کالر نے پوچھا برما میں جو مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور اتنے اسلامی ممالک موجود ہیں, OIC موجود ہے, لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, کچھ بولنے والا نہیں ہے. اور بدقسمتی سے کہ ہمارا میڈیا ہو یا اسلامک کنٹریز کے میڈیا ہو, سب کے سب خاموش ہیں. کیا وجہ ہے آخر؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ تمام مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ہیں. جسم کے ایک حصے کو تکلیف پہنچے تو پورا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. تو یہ ہماری امت مسلمہ کی اجتماعی ذمہ داری ہے کہ کسی جگہ پر اگر مسلمانوں کے خلاف ظلم ہوتا ہے تو وہ اس ظلم کو روکنے کی حتی المقدور کوشش کریں, چاہے زبانی احتجاج کے ذریعے ہو,
اور اسی طرح جو حکمران ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سفارتی دباؤ ڈلوا کر اس ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ابھی ہمارے ملک کے اندر چند مہینوں کے لیے نیٹو سپلائی بند ہوئی تو ہمارے ملک کے حکمران کہتے تھے کہ جی ہم پہ اتنا دباؤ پڑا کہ ہم اس دباؤ کو برداشت نہیں کر سکتے، ہم دنیا سے الگ تھلگ ہو کر نہیں رہ سکتے۔ تو برما اتنا چھوٹا سا ملک ہے، اور اگر صرف پاکستانی حکمران بھی ذرا ڈھنگ سے ان سے بات کر لیں کہ یہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم و ستم کیوں ہو رہا ہے، یہ قتل و غارت گری کیوں ہو رہی ہے، کیوں مسلمانوں کی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو میں نہیں سمجھتا کہ برما کی حکومت جو ہے صرف پاکستان کی حکومت کا دباؤ برداشت کر سکے۔ چاہے جائے کہ OIC جو ہے اگر وہ اپنے لیول کے اوپر اس کی بات کرے